ہمارے سارے مزاج میں ہمارے اندر صحافیوں جیسی عادتیں پائی جاتی ہیں، خطباء جیسی پائی جاتی ہیں، چودھریوں جیسی پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر ساری عادات ہوتی ہیں برادری والی۔ کچھ عادتیں مسلمانوں والی بھی ہونی چاہیے نا، جو خالص اہل اسلام کی ہوں۔ مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس زمانے میں نا لوگ بازو پہ کچھ بنا لیتے تھے، اگرچہ درست نہیں، پتہ نا آپ کو، لکھوا لیتے تھے، درست نہیں لکھوانا چاہیے۔ تو ایک بندہ چلا گیا مصور کے پاس، وہ مشین سے کچھ لکھتا تھا سوئی کے ساتھ، کہا میرے بازو پہ نا شیر بنا دو۔ اس نے سوئی چبھوئی، کہنے لگا کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا سر۔ کہنے لگا سر رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پھر سوئی چبھوئی تو کہا کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا پیٹ۔ کہنے لگا پیٹ رہنے دو، باقی سارا بنا دو۔ تیسری سوئی چبھوئی، اب کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کی ٹانگیں۔ کہنے لگا ٹانگیں بھی رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو۔ بندہ کہنے لگا یار وہ مجھے شیر تو دکھا جس کا سر بھی کوئی نہ ہو، ٹانگیں بھی کوئی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، اور ہو پھر بھی شیر۔ وہ شیر کہاں سے ملے گا؟ کدھر ہے وہ شیر؟ وہ کہاں سے ملے گا؟ تو مولا رومی فرماتے ہیں کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ سچ، نہ رزق حلال، اور زور کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بھئی تیرے اندر کوئی عادت بھی تو نظر آئے نا مسلمانوں جیسی، تیرے اندر کو کیفیت بھی ہو، تیرا کوئی انداز بھی بتلائے کہ تو بشیر نذیر نبی کا ماننے والا ہے۔ وہ تیرا لب و حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ملا علی قاری نے لکھا ہے، کہتے ہیں مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیں، تو محبوب فرمانے لگے نصیحت میری تیرے لیے یہ ہے کہ الدین النصیحہ، میرا سارا دین ہی کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین سارا نصیحت ہے، خیر خواہی کا نام دین ہے، بھلا کرنے کا نام دین ہے۔ کوشش کرنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، تیری وجہ سے کسی کا۔ کہنے لگے بات ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں نا دیہاتوں سے جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ پہلے دن کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے میں نکلا مال خریدنے کے لیے، تو ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا، 3 دینار میں ہمارا سودا ہو گیا۔ جب وہ گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی نا، میں چلنے لگا تو گھوڑا بڑا شریف النفس تھا، کیا پنجابی میں کیا ساؤ آخید ہے جی، بڑا جی ساؤ ہے، تو کہتے ہیں وہ بڑا شریف النفس تھا۔ تو اس طرح کا جو جانور ہوتا تھا وہ عرب کے لوگ گھر میں رکھنا پسند کرتے تھے کہ بچے بھی سواری کر لیں گے، تنگ نہیں کرے گا کسی کو۔ کہتے ہیں جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے اسے کہا یار یہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو مہنگا ہے، یہ تو گھر رکھنے کے لیے لوگ خریدیں گے، تیرا تو گھوڑا 6 دینار کا ہے۔ کہتے ہیں یہودی کی آنکھیں کھل گئی ہیں، کس طرح کا بیوپاری، آج کس طرح کا ماحول بن گیا، مرضی سے سودا 3 دینار کا ہو گیا، اب کہتا 6 کا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ اس کے اوپر بیٹھے، ایک چکر لگا کے آئے تو فرمانے لگے یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا ہی اچھا ہے، یہ تو 9 دینار کا ہے، تو 9 کا ہے۔ آپ نے 9 دینار دیے، جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام تھام لی گھوڑے کی، کہنے لگا جریر تو وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تاجر تو اس طرح نہیں کرتے، 3 دینار کا میں نے دے دیا تھا تو میں راضی تھا تو دیا تھا۔ آپ فرمانے لگے یار میں اس کو منڈی جب لے جاؤں گا نا تو یہ بکے گا 12 کا، اللہ مجھے 2-3 دینار اس میں سے رزق عطا کرے گا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں، تو رکھ۔ تو کہتے اس نے کہا نہیں تو پہلے بھی آیا کرتا تھا، جو اصل بات ہے وہ بتا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں محمد عربی کا نوکر ہو گیا ہوں، میں نے رسول کائنات سرور عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں حضور کا غلام ہو گیا ہوں، غلام ہو گیا ہوں دروازے رسول کا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے گھوڑے کو ایڑی لگائی تو وہ یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا گھوڑے۔ میں نے کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے چل تاکہ میں بھی تربیت لوں۔ بھائیو ہمارے اندر وہ چیزیں تو آئیں نا، وہ کب سٹارٹ کریں گے ہم؟ ہمارا مزاج نہیں سچ بولنے کا، حالانکہ سچ بولنے میں نفع ہوتا ہے، سچ بولنے سے آدمی بچ جاتا ہے، جھوٹے کو وضاحتیں دینی پڑتی، سچے کو وضاحت نہیں دینی پڑتی، جھوٹے کو وضاحت دینی پڑتی ہے۔ رزق حلال جو ہوتا ہے وہ سکون والا ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ ہو اور سکون کوئی نہ ہو تو فائدہ ہے کچھ؟ بولیے
جو آدمی 50,000 روپیہ کماتا ہے نا ہفتے کا، وہ تو اس کو تو پیسے دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوتے، وہ بینک میں ہی آتے ہیں اور بینک سے نکل جاتے ہیں، بینک سے آتے ہیں بینک سے ہی، اس کو تو دیکھنے نصیب نہیں ہوتے بیچارے کو، حالانکہ 50-60 ہزار روپیہ کما رہا ہے مہینے کا، لیکن اسے پیسے دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ لیکن جو مزدور ہوتا ہے نا، اس کو جب 300 روپیہ دیہاڑی ملتی ہے تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور ہاتھ جھاڑتا ہے، صاف کرتا ہے۔ یہ جو لوگ روز مرغا کھاتے ہیں نا، دوسروں کی دعوتیں اڑاتے ہیں اور روز مٹن کھاتے ہیں اور ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، یہ تو اللہ خیر کرے کہتے ہیں بوٹیاں پیچھے کرو، کوئی دال نہیں ملتی، سبزی مل جائے، مسالہ مل جائے، طبیعت صحیح نہیں۔ مزدور کو کبھی دیکھا کریں، مزدور سویرے 2 روٹیاں پونے میں باندھ کے لاتا ہے، بیچ میں اس نے اچار رکھا ہوتا ہے، شام تک وہ اچار پونے کو بھی لگ جاتا ہے، شام تک وہ سارا، لیکن دوپہر کے وقت جب وہ کھانا کھاتا ہے نا تو کبھی دیکھا کریں وہ ٹوٹی پہ بیٹھتا ہے، پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر وہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اور جب وہ روٹی کھاتا ہے نا تو جس طرح وہ شکر ادا کرتا ہے نا، مزہ آتا ہے کہ واقعی اللہ نے اسے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بھائی دین پہ عمل کرنا اور دین پر دوسروں کی توجہ دلانا، یہ ہمیں سکون دے گا، راحت دے۔ کتنی سیاست ہوتی ہے ہماری، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں آج، لیکن وہ چھوٹی سی سیاست ہے کونسلری کی، سارا دن پلاننگ کرتے رہتے ہیں، بندے کیسے سیٹ کرنے ہیں، ماحول کیسے بنانا ہے، کس طرح کر کے ہم نے آگے نکلنا ہے۔ ہم سب نے ایک چھوٹے چھوٹے اپنا اپنا سیاسی گراؤنڈ بنایا ہے، اس میں ہم مست رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، تھوڑی سی پلاننگ یہ بھی کرو کہ دین کا پیغام آگے کیسے دینا ہے، اللہ رسول کی بات کو آگے کیسے پہنچانا ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کیسے لوگوں کو پیغام دینا ہے، ہم نے کس طرح کر کے۔ حضرت شیخ یحییٰ بن نجار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کی محفل میں گیا تو میں نے عجیب رنگ دیکھا۔ یہ تھے لوگ جو سمجھ گئے تھے کہ تاجدار ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اب ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اب ہم نے اب حضور کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، یہ سمجھ گئے۔ کہتے میں حضور غوث پاک کی محفل میں گیا تو میں نے عجیب انداز دیکھا، تقریر ختم ہوئی تو 10 بندے ایک کونے سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضور ہم شرابی تھے، ڈاکو تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ 15 ایک کونے سے کھڑے ہوئے، بے نمازی تھے، دین سے دور تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ کہتے میں حیران ہو گیا، اگلے دن میں گیا تو دھاگا لے گیا ساتھ، ایک لمبا دھاگا ساتھ لے گیا، یہ شمار کرنے کا طریقہ تھا اس زمانے میں۔ کہنے لگے جتنے بندے اٹھ کے توبہ کریں گے نا میں ایک گرہ لگا دوں گا، دوسرا بندہ اٹھے گا تو دوسری گرہ لگا دوں گا، تیسرا اٹھے گا تو میں گرہ لگا دوں گا، پھر گن لوں گا کتنے بندوں نے توبہ کی۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، آج کل نا 2 بندے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، جو 10-10 کے واپس دے رہے ہوتے ہیں، 100-100 کے لے رہے ہوتے ہیں، ان محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، اب نوٹ گننے والے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ میں نے سنا ہے کہ پرچیاں لے کے علیحدہ لوگ آتے ہیں۔ کیا انداز ہے، یہ طریقہ ہے تبلیغ کا، یہ اب ہم حشر کریں گے، یہ ماحول ہوگا، تجھے کتنے ملے تو مجھے کتنے ملے، اب ان چکروں میں زندگی گزاریں گے۔ یعنی جس آدمی کا کروڑوں اور اربوں روپیہ ریٹ بھی نہیں، اس سے بھی اونچی بات وہ دین کی کر گیا ہے، اربوں خربوں سے اونچی بات کر گیا، اس نے بھی جاتی دفعہ 30,000 مانگا ہے، حالانکہ بات اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ادا کر سکتا، اتنی بڑی تھی، اور وہ کیا اس کو محدود کر گیا چند ہزار میں۔ نہ ظلم کیا اپنے ساتھ بھی اور دین کے ساتھ بھی۔ عزیزو یاد رکھنا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں وہ دھاگا لے گیا، اور میں نے نا سردی بڑی تھی تو میں نے نا چادر اوڑھ رکھی تھی، بکل کہتے ہیں نا ہم، کہتے ہیں اس کے نیچے میں نے دھاگا کر لیا، تو حضرت کی تقریر ختم ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، تو میں نے ایک گرہ لگا لی، پھر دوسرا کھڑا ہوا توبہ کرنے، تو میں نے دوسری گرہ لگا لی، تیسرا کھڑا ہوا، کہتے ہیں کچھ دیر تو یہ چلتا رہا، پھر بندے درجنوں کے حساب سے کھڑے ہونے لگ گئے، پھر 20 50 کھڑے ہونے لگ گئے۔ اب میں کیا کروں، کبھی میں غوث پاک کی طرف دیکھتا، کبھی گرہ لگاتا، کبھی بندے گنتا، میں پریشان ہی ہو گیا۔ کہتے ہیں میں تکلیف میں آ گیا، میں آزمائش میں آ گیا، مجھے بڑی دقت ہونے لگی۔ جب مجھے ٹینشن میں دیکھا تو غوث پاک نے میری طرف نظر کرم فرمائی اور فرما کے کہنے لگے یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو لگا،
میں گریں کھول رہا ہوں تو لگا رہا ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے. تو اللہ کا فضل گنا جا سکتا؟ شمار